News updates are brought to you by Stelboost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان۔ آج اتوار کا دن ہے اور 24 محرم الحرام 1442 ہجری 29 بھادو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 13 تاریخ ہے۔ سرگودا کے معروف تاجر رہنما انجمن تاجران شمالی زون سرگودا کے صدر شیخ مسعود احمد کا نوجوان بیٹا شیخ وقار احمد ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا۔ شیخ وقار احمد آج شام اپنے ویئر ہاؤس میں موجود تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، جس پر انہیں سول اسپتال لایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ مرحوم شیخ وقار احمد کی عمر 35 سال تھی۔ شیخ وقار احمد کی نماز جنازہ کل صبح 9 بجے بڑے قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ سرگودا کے علاقے پھلروان میں بھرے بازار میں نامعلوم نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ سے مسلم لیگ نون پھلروان کے سابق جنرل سیکریٹری ممتاز بھٹی جاں بحق ہو گئے، جبکہ شہریار نامی بچہ جو بیگ کے زپ ٹھیک کروانے آیا تھا زخمی ہو گیا، جس کی عمر 12 سال بتائی جا رہی ہے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ سنہری چوک میں موجود درزی کی دکان میں پیش آیا، جبکہ موٹر سائیکل سوار بھرے بازار میں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تھانہ پھلروان پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر پھلروان منتقل کر دیا، جبکہ فائرنگ کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ ڈپٹی ایڈیٹر این ایس نیوز قمر رسول نظامی نے خبر دی، آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ جات لگا کر تمام آنے جانے والی گاڑیوں کی مکمل تلاشی کو یقینی بنایا جائے گا اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات ایس ڈی پی او سرکل بھلوال اے ایس پی ماہم خان نے ناکہ جات کو چیک کرتے ہوئے ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران و اہلکاران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہی۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے تمام پولیس احکام کو پنجاب بھر میں جرائم کے خاتمے اور ڈکیتی کی وارداتوں کو روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات اٹھانے کا حکم جاری کیا، جس پر ایس ڈی پی او بھلوال اے ایس پی ماہم خان نے پرانا بھلوال چوک، جلیبی چوک اور دیگر علاقوں میں فوری ناکہ جات کے احکامات جاری کرتے ہوئے پولیس افسران و اہلکاران کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی اور خود ناکہ جات کا دورہ کر کے چیکنگ اور دیگر معاملات کو خود دیکھا۔ انہوں نے شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک ناکہ جات کو جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو انجینئر ارشد منیر کی ہدایت پر فیسکو سرگودا سرکل کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ 90% علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی۔ اس بحالی آپریشن میں فیسکو ٹیموں کو ریسکیو 1122 کا اشتراک بھی حاصل تھا۔ سرگودا سرکل کے اربن جوہر آباد سب ڈویژن کے شبیر کالونی، رحمت کالونی، چراغ کالونی، میاں والی روڈ، سول لائن، آفیسر کالونی، رحمان کالونی، زمان کالونی، قائد آباد سب ڈویژن کے بندیال، قائد آباد، گنجیال، اترا، اوکلی، محلہ، شمر، بندیال، شمالی گنجیال، شمالی ورچا، فتح پور اور گولے والی شامل ہیں۔ خوشاب ون سب ڈویژن کے سندر، راجر، ڈھک، بانسی، نورانہ، کر، تلوکر، کٹھا، نالی، ناری، منگوال، چاکوک، محلہ قاسم پورہ، کچا ایریا، جموں والا گراؤنڈ شامل ہے۔ تاج پورہ، خالق آباد اور کند رورل جوہر آباد سب ڈویژن کے ہنڈالی، جپھی، مٹھا ٹوانا، بوٹالہ، چاکوک، ڈھوکری، چھونا، بڑی والا، بستی شیروالی، ڈیرہ جٹ، اوان ٹاؤن، شبیر کالونی، علی ٹاؤن اور منڈیال کالونی شامل ہیں۔ نوشہرہ سب ڈویژن کے سواڈی، سراکی، جھالر، نورپور تھل سب ڈویژن علاقے بنچا، بیچر، بٹا، چاکوک شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ ہوئے تھے۔
ان علاقوں کی بجلی سپلائی احتیاطی طور پر بند کی گئی تھی تاکہ کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو سکے، جس کے بعد اب مختلف علاقوں میں سیلابی پانی کے اترنے پر سپرنٹینڈنگ انجینئر آپریشن فیسکو سرگودا سرکل منور خان کی زیر نگرانی فیسکو ٹیموں نے ریسکیو 1122 کی مدد سے بجلی کی بحالی کا کام کیا۔ سیلابی پانی کی وجہ سے فیسکو ٹیموں کو بجلی بحالی میں کافی مشکلات پیش آئیں، لیکن جفاکش عملے نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے پیشہ ورانہ طریقے سے متاثرہ تاروں، کھمبوں اور ٹرانسفارمرز کو تبدیل کرتے ہوئے 90% علاقوں کے صارفین کی بجلی بحال کر دی، جبکہ بقیہ علاقوں میں بھی بحالی آپریشن جاری ہے۔ ڈی پی او فیصل گلزار کی ہدایت پر 25 محرم الحرام کو برآمد ہونے والے جلوس کا سیکیورٹی پلان جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی خصوصی ہدایت پر 25 محرم الحرام کو برآمد ہونے والے لائسنسی جلوس کے لیے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق 1500 سے زائد اہلکاران سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سیکیورٹی انتظامات کے اوورآل نگران ایس پی انویسٹیگیشن سید عباس شاہ ہوں گے۔ اس موقع پر ڈی پی او سرگودا کا کہنا تھا، جلوس کے راستوں کو بذریعہ CCTV کیمرہ جات مانیٹرنگ کرنے کے علاوہ ایک واک تھرو گیٹ اور میٹل ڈیٹیکٹر کا استعمال بھی کیا جائے گا۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس لائن میں اضافی نفری موجود رہے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔